السلام علیکم اسٹوڈینٹس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جو ہم لیسن پلاننگ پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. تو ٹائپس آف لیسن پلاننگ ہم ڈیل کریں گے اس لیکچر میں. ہیئر آر سم کامن ٹائپس آف لیسن پلاننگ ان میتھمیٹکس. میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے اگر ہم لیسن پلاننگ کی بات کریں گے تو کچھ مین ٹائپس ہیں. ٹریڈیشنل لیسن پلان. سب سے پہلے جو لیسن پلان کی ٹائپ ہے وہ ہے ٹریڈیشنل لیسن پلان. A detailed step-by-step plan outlining objectives, materials, procedures and assessment. ٹریڈیشنل جس طریقے سے آپ کی کلاس میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیلڈ اور ساتھ ساتھ آبجیکٹیو بیسڈ پراپر مٹیریل ہوتا ہے، پروسیجرز ہوتے ہیں اور اسیسمنٹ ہوتے ہیں. ان تمام پوائنٹس کو آپ فوکس کرتے ہوئے لیسن پلان بنا سکتے ہیں اور اس لیسن پلان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنل لیسن پلان. نیکسٹ ہے پرابلم بیسڈ لیسن پلان. مطلب لیسن پلان بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو لیسن پلان میں کوئی پرابلم انوالو کر لیں جو آپ کے کمپلیٹ ٹاپک کے ساتھ لنک کر رہی ہو. اس کا یہ فائدہ ہوگا جب اس پرابلم کو آپ کلاس میں ڈسکس کریں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہوئے اس کو کریں گے اور ایٹ دا اینڈ پورا ٹاپک جو ہے ان کو پورے ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ ان کو ہو جائے گی. یہ والا جو لیسن پلان ہے یہ فوکسز آن ریئل ورلڈ پرابلمس اور سینیریوز. پرابلم بیسڈ لیسن پلان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے موجودہ جو آپ کو پرابلمس ہیں ریئل ورلڈ میں اور دیٹ ریکوائر اسٹوڈنٹس ٹو اپلائی میتھمیٹیکل کانسیپٹس ٹو فائنڈ سولوشنز. تو پرابلم بیسڈ لیسن پلان میں ہم جو کرنٹ ہمارے پاس پرابلمز ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہے انویسٹیگیٹو لیسن پلان. انکریجز اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپلور اینڈ انویسٹیگیٹ میتھمیٹیکل کانسیپٹس. یہ والا جو لیسن پلان ہے یہ کچھ اس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. کس لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ کوسچننگ کریں اور اپنی کوسچننگ کے تھرو ہی وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تھرو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اینڈ ڈسکوری. اور اس سب کو سمجھنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہو سکتی ہیں جو کہ ان کو پڑھائی میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. ڈائریکٹ انسٹرکشن لیسن پلان. یہ جو لیسن پلان کی ٹائپ ہے یہ ایمفیسائز کرتی ہے ٹیچر لیڈ انسٹرکشن کہ ٹیچر جو ہے وہ انسٹرکشن ڈلیور کرے اینڈ ایکسپلیسٹ ٹیچنگ آف میتھمیٹیکل کانسیپٹس. ڈائریکٹ انسٹرکشن لیسن پلان میں جسٹ ٹیچر انوالو ہوتا ہے اور وہ انسٹرکشن ڈلیور کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس طریقے سے میتھمیٹیکل کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انکوائری بیسڈ لیسن پلان. encourages اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپلور اینڈ لرن میتھمیٹیکل کانسیپٹس تھرو کوسچننگ. انکوائری کا مطلب کوسچن کرنا، مطلب جو جس بھی ٹائپ کا لیسن پلان ہے اس کے اندر ہی اس کا آنسر موجود ہے. کوسچننگ کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے لیے لیسن پلان تیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ کوسچننگ کریں، انویسٹیگیشن کریں اور پرابلم سالونگ کے تھرو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. فلپڈ کلاس روم لیسن پلان ریورسز دا ٹریڈیشنل کلچر ہوم ورک فارمیٹ. جو فلپڈ کلاس روم لیسن پلان جو ہے یہ جو ٹریڈیشنل ہوم ورک کلاس ہوم ورک ہوتا ہے اس کو ریورس کرتا ہے. ڈیلیورنگ انسٹرکشن ایٹ ہوم اینڈ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ان کلاس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں جسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ اس سے لرن کرتے ہیں اور باقی جو کام ہوتا ہے وہ گھر کے لیے کچھ انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں. ماسٹری لرننگ لیسن پلان فوکسز آن اسٹوڈنٹس اچیونگ ماسٹری آف اسپیسیفک میتھمیٹیکل کانسیپٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس لیسن پلان کا مین تھیم یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھمیٹیکل کانسیپٹس میں ماہر ہو جائیں، اس میں وہ اسکلفل ہو جائیں اور کانسیپٹس ود آن گوئنگ اسیسمنٹ اینڈ فیڈ بیک. اور کس ذریعے سے وہ اس میں ماسٹر ہو جائیں؟ اسیسمنٹ کے ذریعے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیپر میں آپ کے پاس کوئی کوسچن آتا ہے یا پھر ٹیچر کوئی کوسچن کرتا ہے تو اس سے آپ کو اپنا انالیسس کرنے کا موقع ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو آپ کو جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کا انہینس ہوتا ہے. ڈفرینشیٹڈ لیسن پلان. نیکسٹ جو ٹائپ ہے لیسن پلان کی وہ ہے ڈفرینشیٹڈ لیسن پلان. ٹیلرز انسٹرکشن ٹو میٹ ڈائیورس لرننگ نیڈز، ابیلٹیز اینڈ لینگویج
پروفیشنسی لیولز. اس میں کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ہر طرح کی پریزنٹ نیڈس کو پورا کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ لیسن پلان. اب میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کو بھی یوز کر سکتے ہیں. انکارپوریٹس ڈیجیٹل ٹولز، سافٹ ویئرس اینڈ ریسورسز ٹو انہینس ٹیچنگ اینڈ لرننگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کولیبریٹیو لیسن پلان. انکریج اسٹوڈنٹ کولیبوریشن اینڈ پیئر ٹو پیئر لرننگ، پروموٹنگ اے سینس آف کمیونٹی اینڈ ٹیم ورک. کولیبوریٹیو کا مطلب جو ہے وہ آپ ایک ایسا لیسن پلان ڈیزائن کرتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوشلی انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں ٹیم ورک کی جو ہے وہ ٹیم ورک کا ان میں پیشن انکریز ہوتا ہے. گیم بیسڈ لیسن پلان. کچھ لیسن پلان جو ہے وہ گیمز پہ بیسڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے ریلیٹڈ گیمز ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیسن کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اٹ یوٹیلائزز میتھمیٹیکل گیمز ٹو انگیج اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان گیمز میں انگیج ہو جاتے ہیں. اینڈ پروموٹ انٹریکٹیو لرننگ. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. چونکہ اسٹوڈنٹس گیمز کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور زیادہ ایکٹیولی جو ہے وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لرننگ میں ہیلپ فل ہوتا ہے. پروجیکٹ بیسڈ لیسن پلان. کچھ ٹیچرز آپ کو جب لیسن پڑھاتے ہیں تو اس میں کچھ پروجیکٹس انوالو ہوتے ہیں. وہ آپ کو پروجیکٹس اسائن کر دیتے ہیں کہ ان پہ آپ نے پراپر جو ہے وہ ایک پروجیکٹ بنا کے لانا ہے اور اس کے تمام کمپوننٹس کو آبزرو کرنا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. سینٹرز آن این ایکسٹینڈیڈ پروجیکٹ دیٹ انٹیگریٹس میتھمیٹیکل کانسیپٹس ود ریئل ورلڈ اپلیکیشنز. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ میتھمیٹکس بیسڈ پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریئل لائف میں جو ہے وہ لرننگ ایزی ہو جاتی ہے. These types of lesson planning in mathematics cater to different teaching styles. اب چونکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لیسن پلانس ہیں تو اس لیے ہم جس بھی لیسن پلان کو اڈاپٹ کریں گے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ اسٹائلس کے اکارڈنگ، ڈفرینٹ لیسن پلانس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ نیڈس پوری ہوتی ہیں اور ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. allowing teachers to adopt and innovate their instructional approach. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپوننٹس آف اے لیسن پلان. ہیئر آر دا کمپوننٹس آف لیسن پلاننگ ان میتھمیٹکس. اگر آپ کمپوننٹس کی بات کریں مطلب لیسن پلان کے کون کون سے حصے ہونے چاہیے، کون کون سے آسپیکٹس کو کور کرنا چاہیے، تو سب سے مین جو تمام میں آتا ہے، ایڈوانٹیجز میں بھی، امپورٹنس میں بھی، وہ ہے اس کے آبجیکٹیوز. لیسن پلان کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ ہے اس کے آبجیکٹیو. آبجیکٹیو جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو اچیویبل ہوں اور ٹاپک کے ساتھ لنک کر رہے ہوں. اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ گولز فار اسٹوڈنٹ لرننگ. اس کے کمپوننٹس میں جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا. تو اس کے جو ہیں وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس میتھمیٹیکل کانٹینٹ. دا اسپیسیفک میتھمیٹیکل کانسیپٹس، اسکلز آر پروسیسز ٹو بی ٹاٹ. جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے، کیونکہ ہم لیسن پلان فار ٹیچنگ میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے کلیئر آبجیکٹیوز ہونے چاہیے اور اس کے جو اسکلز اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہوں اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. دا اسپیسیفک میتھمیٹیکل کانسیپٹس، اسکلز آر پروسیسز ٹو بی ٹاٹ. تو اس کے کمپوننٹ میں جو ہے وہ میتھمیٹیکل کانٹینٹ کا ہونا لازمی ہے جس سے جو اسٹوڈنٹس کی میتھمیٹیکل اسکلز امپروو ہوں. پرابلم ٹائپس. ویریئس ٹائپس آف میتھمیٹیکل پرابلمس سچ ایز روٹین، نان روٹین اور اوپن مائنڈیڈ کویسچنس. جو لیسن پلان میتھمیٹکس کا جو لیسن پلان ہے اس کے کمپوننٹس میں کچھ اوپن پرابلمس یا پھر کچھ روٹین کی جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ فیس کرتے ہیں یا پھر کچھ جو آپ کبھی کبھار فیس کرتے ہیں، یہ تمام پرابلمس آپ کے لیسن پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز. جب بھی ہم لیسن پلان بناتے ہیں تو لیسن پلان کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی. کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے کون سا میتھڈ کو اڈاپٹ کرنا ہے. میتھڈس فار ڈیلیورنگ انسٹرکشن سچ ایز ڈائریکٹ انسٹرکشن، گائیڈڈ ڈسکوری اور پرابلم بیسڈ لرننگ. تو یہ تمام قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی ٹیچنگ اسٹریٹجی آپ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن.
اگر آپ اپنے لیسن پلان کی بات کریں تو جہاں پہ اس کے آبجیکٹیوز کا ہونا ضروری ہے، وہاں پہ کچھ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے لیے بھی کچھ پورشن لازمی ہونا چاہیے. فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ ٹو میئر اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ پروگریس. کچھ تو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسیس کرتے ہیں، اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، جس کے کوئی گریڈز نہیں ہوتے یا پھر آپ کے فائنل ریزلٹس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آبزرو کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. کچھ سمیٹیو اسیسمنٹس ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس میتھمیٹیکل پریکٹس. چونکہ ہم لیسن پلان فار میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور میتھمیٹکس پریکٹس کے بغیر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے کچھ پریکٹس لازمی اس میں انوالو ہونی چاہیے. ایمفیسائز آن ڈیولپنگ میتھمیٹیکل ہیبٹ آف مائنڈ سچ ایز ریزننگ، پرابلم سالونگ اینڈ کمیونیکیشن. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لیسن پلان کا حصہ ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی انٹیگریشن. آج کا جو ماڈرن ایرے چل رہا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے وہ موو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے. اس لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو اویئر کروانا چاہیے، اور میتھمیٹکس کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوز میں لا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. سافٹ ویئر اینڈ ریسورسز ٹو انہینس ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اس کے بعد ہے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن، کہ آپ کے پاس اڈاپٹیشن اینڈ موڈیفیکیشنز ٹو کیٹر ٹو ڈائیورس لرننگ نیڈس. کہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈائنامک نیڈس ہیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، ان تمام کو کور کرنے کے لیے ایک ڈائنامک قسم کی انسٹرکشن بیسڈ لیسن پلان ہونا چاہیے جو کہ ان تمام نیڈس کو کور کرے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریئل ورلڈ اپلیکیشن. لیسن پلان کے کمپوننٹ ریئل ورلڈ اپلیکیشن بھی ہونا چاہیے. کنیکشنز ٹو ایوری ڈے لائف، مطلب آپ کی پریزنس لائف کے ساتھ آپ کے ٹاپک کس طریقے سے لنک کر رہے ہیں. کیریئرز اور ادر سبجیکٹس، دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ ٹو السٹریٹ دا ریلیونس اینڈ امپورٹنس آف میتھمیٹیکل کانسیپٹس. یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ ہمیں میتھمیٹیکل کانسیپٹس کی ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیونس اور اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو سکے. اس کے بعد 10 پوائنٹ ہے وہ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹاسکس. کچھ آپ کے ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کے پروگریس کو آبزرو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹاسکس آپ کے لیسن پلان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، جس سے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اسیسمنٹ پاسبل ہو سکے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا نیکسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے سمیٹیو اسیسمنٹ ٹاسکس. Evaluations to measure student achievement at the end of a lesson unit or grading period. ایک تو ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ جو آپ اسٹوڈنٹس کو اسیس کرتے ہیں جن کے کوئی گریڈس نہیں ہوتے، اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سمیٹیو اسیسمنٹ ٹاسکس، جو کہ ہم ان کے کلاس کے بالکل لاسٹ میں، ان کے سیشن کے اینڈ پہ کچھ اسیسمنٹ ان کی کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، جس کے پراپر گریڈز ہوتے ہیں. تو اسیسمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وداؤٹ گریڈز اور ایک ود گریڈنگ. میتھمیٹیکل ووکیبلری. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کچھ میتھمیٹیکل ووکیبلری جو ہے وہ بھی آپ کے لیسن پلان کا حصہ ہونے چاہیے. ایمفیسائزز آن ڈیولپنگ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی اینڈ نوٹیشن. مطلب جو بھی آپ ٹاپک کروا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو نوٹیشنز آپ کے تھرو آؤٹ دا لیسن یوز ہونے ہیں، وہ لازمی طور پہ آپ کے لیسن پلان میں انوالو ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مٹیریل اینڈ ریسورسز. لیسن پلان کا ایک مین جو کمپوننٹ ہے وہ ہے اس جو آپ ٹاپک پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ مٹیریل کون سا ہے اور کون کون سے ریسورسز یوز ہوں گے. مطلب ٹیکسٹ بکس، مینیپولیٹیوز، ڈیجیٹل ریسورسز اینڈ ادر ٹولز نیسیسری فار انسٹرکشن، جو کہ آپ پڑھانے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام آپ کے لیسن پلان میں انکلوڈ ہونے چاہیے. کیونکہ یہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ اکارڈنگ ٹو لیسن، اکارڈنگ ٹو ٹاپک چینج ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر لیسن پلان کے اکارڈنگ ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروسیجر. اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤٹ لائن آف دا لیسنز سیکوینس انکلوڈنگ انٹروڈکشن، ڈائریکٹ انسٹرکشن، گائیڈڈ پریکٹس. کہ آپ کے پاس پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ پریکٹس اینڈ کلوئر، جو کہ ان تمام چیزوں کو کور کرے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکسٹینشن اینڈ انریچمنٹ.
Optional activities are projects that challenge advanced learners or provide additional support for struggling students. مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس جن کا IQ زیادہ ہے، جو زیادہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی ہم اپنے لیسن پلان میں ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایٹ دا اینڈ سمیٹیو اسسمنٹ میں بہت اچھے سکورز کریں اور ایکسیپشنل سکور کے ساتھ آپ کا اور آپ کے انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ نیم بنے. These components help teachers create a comprehensive lesson plan. مطلب یہ تمام کمپوننٹس اگر آپ ان کو نظر میں رکھتے ہیں، ان کے اکارڈنگ ورکنگ کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا کمپریہنسو لیسن پلان بناتے ہیں دیٹ سپورٹ اسٹوڈنٹس میتھمیٹیکل لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو کہ اسٹوڈنٹس کی میتھمیٹیکل لرننگ اور ڈیولپمنٹ کو انہینس کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ دو چیزیں ڈسکس کی. ایک تو یہ کہ لیسن پلان کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیل ڈسکس کی، اور سیکنڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ لیسن پلان کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں. تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. کوئی آپ کا کویسچن ہوتا ہے تو آپ پوچھ لیں. مین جو ہے وہ تھیم یہ ہے کہ آپ کے جو لیسن پلان ہے وہ ایک اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس میں کوئی ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ وہ ایویلویشن بیسڈ بھی ہونا چاہیے، مطلب اسٹوڈنٹس کی پراپر ایویلویشن کرے، اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا مٹیریل بھی آپ اسائن کر سکتے ہیں. ان کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، ڈیلی لائف کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے. ہر طرح کے اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو جو ہے وہ پورا کرتا ہو، اور جو آپ کا مٹیریل اور ریسورسز ہیں ان کا پراپر یوز ہونا چاہیے. اوکے اسٹوڈنٹس، کوئی کویسچن ہوا تو آپ پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.